السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال ہمارا قربانی سے متعلق اس طریقے سے ہے کہ قربانی واجب ہے یا سنت، علماء اس سلسلے میں جھگڑتے کیوں ہیں؟ تو میں بتا دوں، علماء جھگڑتے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی قانون کی کتاب ہوتی ہے اور وکلاء اسی قانون کی کتاب کو لے کر کے آپس میں جب بحث کرتے ہیں تو پھر ایک اسی قانون کے حوالے سے ایک واقعے کو کرمنل ایکٹ میں شامل کر دیتا ہے، جبکہ دوسرا وکیل اسی قانون کی روشنی میں اسی واقعے کو اپنے طور سے وہ سول میٹرز میں لے جاتا ہے۔ وہاں پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے بیچ جھگڑا ہو رہا، بلکہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ جو قانون کی عبارت ہے، جو ٹیکسٹ ہے، اس کے سمجھنے میں جو ان دونوں کا اپنا الگ الگ وچار بنا ہے اور وچار دھارا بنا ہے، اس کی روشنی میں دونوں نے اپنے اپنے طور سے اس کا تتھ نکالا ہے۔ ہمارے مجتہدین ائمہ کرام کے بیچ بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ اسے ہم اپنی فقہ کی زبان میں نص فہمی کا اختلاف کہتے ہیں، جو حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے ہمیں بتلایا ہے۔ ان کے یہاں یہ تعبیر بہت مشہور ہے، جو لوگ واقف ہے اچھی طریقے سے سمجھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے اس کو۔ قربانی واجب ہے یا سنت، اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، احناف کے یہاں پہ باضابطہ قرآن کریم کے حوالے سے اور احادیث کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہدایت دی ہے، اس میں جو لہجہ ہے، جو اسلوب آیا ہے، اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ واجب ہے۔ مثلا قرآن کریم کے اندر ہے فصلی لربک وانحر۔ وانحر کیا ہے؟ یہ صیغہ امر ہے، یعنی کہ آرڈر دیا جا رہا ہے اس کے اندر کہ یہ کام کرو۔ اور اصول یہ ہے کہ جب کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو اسے کرنا پڑتا ہے، ہاں بشرطے کہ اس کے آگے پیچھے کچھ اس کے سیاق و سباق میں، اس کے کانٹیکٹ میں کوئی ایسی بات نہ آئی ہو جس سے پتہ چلے کہ نہیں کرنے کا ہمیں ایک آپشن دیا گیا، چاہے کرے یا نہ کرے ہم، تو اور بات ہوتی ہے۔ لیکن جب مطلق بات آتی ہے تو بہرحال کرنا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیے مطلق طور سے آیا ہے، لہٰذا ہمیں قربانی کرنی ہی کرنی ہے۔ دوسری چیز حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایھا الناس، مسند احمد کی روایت ہے، ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ لوگوں اچھی طریقے سے سن لو، تم میں سے ہر کوئی جو بھی ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور تیسری چیز جو حدیث کے اندر ہی ہے باضابطہ کہ من کان له ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس وسعت ہو، حیثیت ہو اور پھر بھی قربانی نہ دے تو وہ ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے۔ تو اب یہ دیکھ لیجیے، اللہ تبارک تعالیٰ کا آرڈر آ رہا ہے، حضور خود کہہ رہے ہیں کہ سبھی پہ جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اعلیٰ کے صیغے کے لحاظ سے وہاں پہ بات آ رہی ہے۔ اور پھر یہ آپ ناراضگی بھی ظاہر فرما رہے ہیں کہ بھائی جس کے اندر وسعت ہو، حیثیت ہو، پھر بھی قربانی نہ دے، وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ وہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد محسوس یہ ہوتا ہے کہ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ جبکہ دیگر حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قربانی واجب نہیں، بلکہ حدیث کے اندر جو الفاظ ہے اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعرہ وظفرہ، کا الفاظ آئے مسلم شریف کے اندر کہ بھائی جب ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے، ارادہ، تو پھر اسے چاہیے کہ ناخن وغیرہ اور اپنے بال وغیرہ نہ ترشوائے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جو چاہے، تو چاہنا ایک آپشنل میٹر ہے نا یہ، تو اس کو ہم واجب پھر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ جب ساری احادیث کو سامنے رکھا تو نص فہمی کا اختلاف ہوا، سمجھ کا اختلاف اپنے طور سے ہوا، اور انہوں نے پھر اپنا ایک وچار دھارا بنا اور اپنا ایک مکتب فکر بنا کر کے دنیا والوں کو دیا۔ تو یہ ہونا چاہیے، یہاں پر اس کو اچھی طریقے سے ہم سمجھ لیں۔